اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے، توحید پہ زیادہ سے زیادہ توحید کو فالو کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور ساتھ ہی حضرت لقمان علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں کہ وہ اپنے بیٹوں کو کس طرح سے نصیحت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کس نعمت سے نوازا تھا۔ لقمان جو ہے کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک حکیم اور دانا کے نام سے جانا جاتے تھے۔ تو یہ سورہ جب نازل ہوئی اس وقت اسلام جو ہے وہ ابھی اس کی دعوت جو ہے دعوت عام وہ ابھی شروع میں ہی سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ پھر مسلمان جو بھی نئے مسلمان ہوتے ان کے ساتھ مشرکین ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے، اور طوفان مخالفت جو ہے نا وہ بھی زیادہ ہوتی گئی۔ لیکن اس میں اتنی زیادہ مخالفت یعنی جو شدت اختیار کرنے والی مخالفت تھی وہ اس صورت میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور اس صورت میں جو پہلی سورہ العنکبوت آپ نے پڑھا اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی نئے نئے مسلمان ہونے والے نوجوان تھے ان کو بتایا گیا کہ والدین کے حقوق تو بے شک اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر وہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے روکیں اور دین شرک کی طرف پلٹنے پر مجبور کریں تو ان کی یہ بات ہرگز نہ مانو۔ اسی طرح سے یہ جو سورہ ہے اس میں بھی توحید اور لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور رحمت ہے۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اب آیت نمبر جو 3 ہے، ہدی ورحمۃ للمحسنین، یعنی جو محسن ہیں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہے، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو محسنین کس کو کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ محسن ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہو، اس کو محسن کہا جاتا ہے۔ یعنی جو دوسروں کے حقوق ادا کرے، جس کو پتا ہو کہ دوسروں کے میرے پہ کیا حقوق ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محسن وہ بھی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے یعنی آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب اس میں لہو الحدیث ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت سے دور کرے، ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت سے دور کرے اس کو اسکالر لہو کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے دوسری چیز سے غافل کر دے۔ لغت کے اعتبار سے یعنی اس کو کہا جاتا ہے لہو، یعنی کسی بیہودہ چیز کو، بیہودہ اور فضول باتیں، مثلا گپ شپ، خرافات، ہنسی مذاق، اسی طرح ناول، افسانے، داستانیں، گانا بجانا، اور اسی طرح سے وہ چیزیں جو کہ انسان کو اچھی چیزوں سے دور کرتا ہے، ایسی چیزوں میں مشغول کر دے جو کہ قرآن و شریعت سے میں نہ ہوں۔ اب یہاں پہ
ابن حشام نے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی جا رہی تھی تو نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے، مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں ظلم کرتے، ان کو سزائیں دیتے۔ تو نضر بن حارث نے کہا کہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا، یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، یہ صادق ہے اور امین ہے، اب تم کچھ اور کرو۔ اس نے کیا پلان کیا کہ اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، ان باتوں کو لوگ نہیں مانتے کیونکہ نبی جو ہے یہ تمہارے اندر ہی بڑھا، اس کی یعنی پیدائش ادھر ہی ہوئی، یہیں پہ بڑھا، اب کوئی ایسا الزام اس پہ لگاؤ کہ جس سے کوئی پیچھے نہ ہو سکے، یا ایسا کام لے کر آئیں کہ لوگ اس سے دور ہوتے جائیں۔ تو اس نے ایسی ایک یعنی وہ مکہ سے عراق گیا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور رستم و اسفندیار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی محفل برپا کرنی شروع کر دی، یعنی ایسی محفلیں جیسے آج بھی دیکھ لیں کہ سینما گھر اور اسی طرح سے ایسی شاعری کی محفلیں جہاں پہ فضولیات ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں۔ تو لہٰذا اس نے بعض کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نظر نے لونڈیاں بھی لائیں اور وہ خرید کر، تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے یا ان کو پتہ چلتا کہ یہ مسلمان یعنی ان کا دل اسلام کی طرف نرم ہو رہا ہے، اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، ان کو وہ لونڈیاں دی جاتی اور ان لونڈیوں سے کہا جاتا کہ ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ناچ گانے میں ان کو مصروف رکھو تاکہ یہ قرآن کی طرف نہ جا پائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن پائیں۔ تو لہو الحدیث یعنی ان فضول جو لغویات ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی میں گانا بجانا بھی آتا ہے، اور اسی میں آتا ہے کہ جو گانا سننے والے ہیں یعنی جو گانا سنتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو دیکھ لیں کہ اس زمانے میں تو جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ آرٹسٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، اس وقت وہ جو کام کرتی تھی گانا بجانے والیاں وہ لونڈیاں ہوا کرتی تھی، آزاد عورتیں اس وقت کچھ ایسا نہیں کام کرتی تھی۔ تو دیکھ لیں کہ یہ آج جو گانا ہے، یہ ناچ گانا، یہ کہاں سے آیا، یہ کن کا شیوا ہے، کون کرتے ہیں، یہ لونڈیوں یعنی جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی اس وقت وہ کیا کرتی تھی، اور آج کے دور میں جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ آزاد عورتوں کا یہ کام، آزاد لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، یعنی پردہ لگا ہوا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بہت بڑی عزت اور غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکے، یعنی تم ہل نہ سکو، موو نہ کر سکو، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے یقیناً، اس آیت سے حضرت لقمان علیہ السلام کا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔
تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ اللہ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے. شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید نوازتا ہے. جو بھی نہ شکری کرے وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہ لقمان نے واز کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا. حکمت ایسی عقل ہے جو انسان کو درست وقت میں درست فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے. تو اس لیے وزڈم، حکمت یعنی علم کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حکمت دے دے. ہم نے کیسے بچوں کو سمجھانا ہے، ہم نے کیسے دوسروں کو سمجھانا ہے، ہم خاندان کو کیسے لے کے چلنا ہے، ساس نے بہو کو کیسے لے کے چلنا ہے. حکمت ہوگی تب ہی وہ اچھا فیصلہ، اچھے وقت میں اچھا فیصلہ لے پائیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنی ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ وہ اپنی ماں کی یعنی اپنی ماں کی لک آفٹر کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یعنی ماں کا درجہ جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. امک امک امک، 3 دفعہ انہوں نے پوچھا تو 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا کہا. پھر اس نے پوچھا تو 4تھی دفعہ آپ نے کہا آپ کے باپ کا ہے. تو ماں سارا دن یعنی وہ ماں جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے اور اس کو پھر دودھ پلاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر دیکھیں کہ کتنی مشقت اٹھاتی ہے ماں زیادہ جو ہے اس کی تربیت کرنے میں، اس کو کھلانے پلانے میں، اس کو پہنانے میں زیادہ ہاتھ جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو. یہی بات ابھی پہلے جب خلاصے میں بتائی کہ جب مسلمان ہو رہے تھے تو اس وقت ایسے بھی لڑکے تھے کہ جو ان کے ماں باپ زندہ تھے، تو وہ پھر ماں باپ کیا کہتے تھے کہ شرک کرو، جیسا کہ آپ نے سورہ عنکبوت میں بھی پڑھا. تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو. تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، یہ نصیحت ہے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کتنا بھی چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرے، وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور قیامت والے دن وہ انسان کے سامنے بڑی جو رائی کے برابر ہوگا، بہت بڑی برائی سامنے آ جائے گی، پہاڑ جتنی نظر آئے گی. تو اس لیے وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ کوئی بھی چیز اگر ہو، اچھی کرو گے یا بری، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، خبردار ہے اللہ تعالیٰ اس سے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا. یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے. ان ذالک من عزم الامور، یعنی بڑے ہمت والے کام ہیں، بڑی تاکید سے میں کہہ رہا ہوں. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلا اور زمین پر اترا کر نہ چل. کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. وَلَا تُسَعِّرْ یعنی اس کو کہا جاتا ہے عربی میں ایک بیماری. سعر عربی میں ایک بیماری ہے جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے.
جس کی وجہ سے اونٹ ہر وقت اپنا منہ ایک ہی طرف پھیرے رکھتا ہے۔ آپ نے کبھی اونٹ کو کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ کیا نیچے جھک کے کھاتا ہے؟ اس کا منہ اوپر کو رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اکڑ کے چلتا ہے۔ تو اس سے تسعیر یعنی اکڑ کے چلنے سے، ایٹیٹیوڈ دکھانے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ منع کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراء کر نہیں چلنا، ایسی چال جس میں تکبر آئے، جس میں شیخی آئے، ایسی چال سے بھی منع کیا۔ اسی لیے مردوں کو جو بھی وہ ٹراؤزر پہنتے ہیں یا شلوار پہنتے ہیں تو اس کا یعنی اس کو ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے کہ کسی کی وہ گھسیٹ دی جائے۔ یعنی اس وقت تو آپ کو پتہ ہے جبے ٹائپ یا اس طرح سے ہوتے تھے کہ زمین میں گھسیٹتے تھے، چادریں باندھتے تھے جو زمین میں گھسیٹتے تھے، تو وہ ایک تکبر کی علامت۔ آج کل دیکھ لیں کہ یہ جو دلہن جو برائڈل کو لباس پہنایا جاتا ہے اس کی ٹیل کتنی لمبی ہوتی ہے، کئی لوگوں نے پکڑی ہوتی ہے، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ بتا دیا کہ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، یعنی جب چلنا ہے زمین پہ تو ٹک ٹک کر کے نہیں چلنا، زور پیر مار کے نہیں چلنے، یعنی میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی آپ بالکل آہستہ چلے اور کہیں کہ میں نے تو یہ سنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنا جو تکبر یا ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہیں دکھانا، اور اپنی آواز پست کرنی ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی کوئی بلاتے ہیں، ماں باپ بچوں کو جیسے بلاتے ہیں تو آگے سے وہ اونچی آواز میں نہ بات چیت کریں، اسی طرح سے اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں نہ بات کرے، کیونکہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی آواز سے دی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی بات میں بات کرتا ہے یا کوئی بھی دوسرے کے سامنے چیخ کے بات کرتا ہے، شاؤٹ کرتا ہے، تو یہ گدھے کی آواز طرح ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں؟ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی جس راستے پہ اپنے باپ دادا کو پایا اسی کی تابعداری کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ تو آج بھی کئی ایسے کام، ہمارا دین، ہماری نمازیں، ہماری رسومات، ہر وہ کام جو کچھ ویسے ہی ہم کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہو۔ ہم کہتے ہیں میری ماں تو ایسے کرتی ہے، میرے باپ دادا تو ایسے کرتے ہیں، میرے بڑے تو بزرگ تو وہ اتنے پڑھے لکھے تھے، وہ تو ایسے کرتے ہیں، میں بھی ویسے کروں گی۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو بڑوں کی ورشپ اس سے منع کیا ہے، آباء و اجداد کی ورشپ سے منع کیا کہ انہی کے فالوور نہیں بن جانا، انہی کی غلط بھی بات کو نہیں مانتے جانا۔ اللہ نے عقل دی ہے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو اور سیکھو کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کرو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر دیتا ہے، ہر کام کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے منع تو نہیں کیا، جو میں کام کر رہا ہوں، جو میں رسم و رواج کر رہا ہوں، جو میں بدعات کر رہا ہوں، تو یہ کیا جائز ہے، شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ ہر کام کرتے ہوئے وہ قرآن اور سنت کو دیکھتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک بھی ہو، اللہ نے اس کو فطرتی طور پہ نیک بھی بنایا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہے کہ جس نے مضبوط کڑا جو ہے وہ تھام لیا ہے۔ تو تمام کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو تب کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے قرآن اور دوسرا سنتی، یعنی میری سنت۔ تو اس لیے ان 2 چیزوں کو جب بھی آپ نے دیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، تو ان 2 چیزوں سے ہٹ کے نہیں کرنا۔
वमन का फरा, काफरों के कुफर से आप रंजीदा ना हो, आखिर इन सब का लौटना तो हमारी जानब ही है, फिर हम उनको बताएंगे जो उन्होंने किया। बेशक अल्लाह सीनों के भेदों तक से वाकिफ है। हम इन्हें गो कुछ यूं ही सा फायदा दे दें, लेकिन बिल आखिर हम इन्हें निहायत बेचारगी की हालत में सख्त अजाब की तरफ हंकाले जाएंगे। अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि आसमानों ज़मीन का खालिक कौन है, तो क्या कहेंगे? ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअलमून। तो ये कहेंगे कि अल्लाह है, कह दीजिए सब तारीफों के लायक अल्लाह ही है, लेकिन इनमें अक्सर बे इल्म है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह का ही है। यकीनन अल्लाह ताला बहुत बड़ा बेनियाज और सजावार हम्दो सना है। रोए ज़मीन के तमाम दरख्तों की अगर कलमे हो जाएं और तमाम समंदरों की स्याही हो और उनके बाद 7 समंदर और हों, ताहिम अल्लाह के कलिमात ख़त्म नहीं हो सकते। बेशक अल्लाह गालिब और बा हिकमत है। क्या मतलब है कि आप अल्लाह ताला की तारीफ़ें, अल्लाह ताला की सनाएं, अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं इंसान पे, उनको लिखना शुरू कर दें। यानी अगर सारे समंदरों को स्याही बना दिया जाए, इंक बना दिया जाए, और सारे जो दरख्त हैं उनको काट के कलम बना दिया जाए, तो उससे आप नेमतों को लिखना शुरू कर दें तो स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो इंसान नहीं लिख सकेगा। तो अल्लाह ताला के जो एहसानात हैं, इंसान कभी भी एहसानात को नहीं लिख सकता, नहीं शुमार कर सकता। आप अपनी बॉडी को देख लें, आप एक एक जोड़ को, अल्लाह ने कितने जोड़ बनाए हैं, उनको आप देखना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें। जो दिल है, दिल के कितने पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से हरकत कर रही हैं, तो क्या आप लिख सकते हैं? नहीं। अल्लाह ताला ने कहा बेशक अल्लाह गालिब और बाहिकमत है। मा खल्कुकुम वला बाअसुकुम, तुम सबके पैदाइश और मरने के बाद जलाना ऐसा ही है जैसे एक जी का। कनफ्सिम वाहिद, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। यानी जब अल्लाह ताला आपने आपको पैदा किया और जब उठाएगा तो अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। ऐसे ही अल्लाह को लगेगा जैसे मैंने एक बंदे को भी उठाया है, यानी पूरी मखलूक को जिंदा करेगा तो ऐसे ही लगेगा जैसे एक नफ्स को पैदा किया या उठाएगा, तो ऐसे ही अल्लाह के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा कि इंसान एक एक को अलग अलग वो पैदा करे। वो उसका तो काम है कुन कहना, तो वो चीज हो जाएगी। क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में खपा देता है, यानी उसमें दाखिल करता है। सूरज चांद को इसी ने फर्मा बरदार कर रखा है कि हर मुकर्रर वक्त तक चलता रहे। अल्लाह हर उस चीज से जो तुम करते हो खबरदार है। तो दिन और रात में और रात का दिन में आना यानी ये अल्लाह करता है। इसी तरह सूरज अपने टाइम पे आना, सूरज का और चांद का अपने टाइम पे आना, ये कौन लाता है? अल्लाह ताला लाता है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, ये सब इंतजामात इस वजह से हैं कि अल्लाह हक है और उसके सिवा जिन जिन को लोग पुकारते हैं सब बातिल हैं, और यकीनन अल्लाह बहुत बुलंदियों वाला, बड़ी शान वाला है। अलम तरो अन्नल फुल्का तजरी फिल बहर, क्या तुम इस पर गौर नहीं करते कि दरिया में कश्तियां अल्लाह के फजल से चल रही हैं, इसलिए कि वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा रहा है। यकीनन इसमें हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए बहुत सी निशानियां हैं। और जब इन पर मौजें साइबानों की तरह छा जाती हैं तो वो निहायत खलूस के साथ एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं। फिर जब वो अल्लाह ताला इन्हें नजात अता करता है, खुशकी की तरफ पहुंचाता है, तो कुछ इनमें से इत्तदाल पर रहते हैं और हमारी आयतों का सिर्फ इनकार वही करते हैं जो बद अहद और नशुक्रे होते हैं। लोगों अपने रब से डरो, उस दिन का खौफ करो जिस दिन बाप अपने बेटे को कोई नफा नहीं पहुंचा सकेगा। ऐ लोगों अपने रब से डरो, उस दिन का खौफ करो जिस दिन बाप अपने बेटे को कोई नफा ना पहुंचा सकेगा और न बेटा अपने बाप का जरा सा भी नफा करने वाला होगा। यानी क़यामत वाले दिन नफसा नफसी होगी। आज तो बेटे के लिए, औलाद के लिए बाप कितना कुछ करते हैं, करप्शन तक कर देते हैं, जुल्म ज्यादतियां करते हैं, भाई भाई का माल गसब कर लेता है, भाई भाई की जमीन खा जाता है, इसलिए कि अपने बेटे को नफा पहुंचाएं।
اس لیے کہ اپنی اولاد کو اچھی یونیورسٹی میں، اچھے اسکول میں، اچھی جگہ پہ رکھا جائے، تو قیامت والے دن کچھ بھی باپ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کچھ بھی اپنی اولاد کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس لیے آج سے ہی یہ تہیا کر لیں کہ اپنی اولاد، قیامت کو تو ہم کام نہیں آ سکیں گے، لیکن آج جو کرنا ہے وہی کریں جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، جو شریعت نے ہمیں کرنے کو کہا ہے۔ شریعت نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکہ دہی سے بچیں، کرپشن سے بچیں، دوسروں کے مال کو ناحق اور ناجائز کھانے سے بچیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وما تدری نفس، یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، کل کیا ہوگا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، وہی نازل فرماتا ہے بارش، اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور کس زمین میں انسان کو موت آئے گی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب خبردار ہے۔ آگے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ